جانب اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ نائب وزیر اعظم اس وقت اسحاق ڈار بھی موجود ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہزاروں پرجوش طلباء کو اسی طرح ہمیں بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ میں جس کا عرض کر رہا ہوں کہ کنیکٹیوٹی از مین نیم آف دا گیم، تو اس پہ ہم پوری طرح کنیکٹ رہیں. آپ قوم کا مستقبل ہیں. جیسے چیئرمین HEC نے فرمایا، جناب حضرت قائد اعظم کو کوٹ کر کے کہ وہ طلباء سے کتنے قریب تھے، ان کا دل کتنا قریب تھا، ان کی ایکسپیکٹیشنز کتنی قریب تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی کہانی اور نوجوانوں کا کردار کے حوالے سے یہ جو محفل سجائی گئی ہے، پاکستان پیارے نوجوانوں بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یوتھ ہے، پاکستان کی یوتھ ہے. آپ سب ہمارے کل کے وہ معمار، رہنما اور چینج میکر ہیں انشاءاللہ، جو ہماری قوم کے مستقبل کی تشکیل کریں گے. اس لیے آج میں آپ کے ساتھ پاکستان کے لیے ہمارا ویژن اور اس ویژن کو حقیقت میں بدلنے میں آپ کا اہم کردار کوشش کروں گا کہ کچھ بیان کروں. پیارے نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، کسی بھی خوشحال قوم کی بنیاد اس کے نظام تعلیم میں ہوتی ہے. ہماری حکومت سب کے لیے معیاری تعلیم کی فراہمی اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ ہر نوجوان کو سیکھنے، پڑھنے اور سبقت حاصل کرنے کا موقع ملے. خوشی ہوئی کہ 96 اچیورز قریباً یہاں موجود ہیں الحمدللہ. لیکن تعلیم کا مطلب صرف ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، بلکہ تعلیم تنقیدی سوچ کو فروغ دینے، تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور انوویشن کرنے کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کا نام ہے. میں مشکور ہوں چیئرمین HEC کا کہ انہوں نے جو مجھے میری لٹل ہمبل کنٹریبیوشن ملک کے بہاف پر آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تعلیم کے لیے، وہ میرا فرض تھا. وہ 98، 97، 99 ہو، وہ 2013، 2018 کا ٹینیور ہو، وہ 2022، 2023 کا ہو. میری ہمیشہ 4 دفعہ فائنانس منسٹر اس ملک کا ہونے کے ناطے تعلیم واز آلویز ون آف دا فرسٹ پرائرٹی کہ ہم سب سے زیادہ جو کچھ ان کے لیے ایلوکیٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے لمیٹڈ اور فنٹ جو وسائل ہیں اس میں سے یہ ضرور کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو کئی گنا نہیں، ہنڈریڈز آف ملینز آف ٹائم آپ کو انشاءاللہ اس کا پے بیک ملے گا ملک کو، اور یہ آپ ملک کا فیوچر ہیں. میں صرف بچوں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ دستیاب تعلیمی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. نہ صرف کلاس روم کے اندر بلکہ اس سے باہر بھی علم حاصل کریں، ٹیکنالوجی کو اپنائیں، نئے شعبے دریافت کریں اور لرننگ، سیکھنا کبھی بند نہ کریں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ علم حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پر بچھا کے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. یہاں ایک اور حدیث شریف بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 14 صدیاں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ اس کی کتنی اہمیت ہے آج کے دن میں اور آج کی ریکوائرمنٹ میں. بچوں یاد رکھو، تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے یہ ان کے یوتھ، تعلیم کمبائنڈ، یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے ان ملکوں میں. اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان ایک ڈائیورس ثقافتوں، زبانوں اور روایات کی سرزمین ہے. یہ ڈائیورسٹی ہماری طاقت ہے. اٹ از آور پاور اینڈ اسٹرینتھ، ہماری کمزوری نہیں. اس قوم کے نوجوان ہونے کے ناطے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے کہ آپ اتحاد اور رواداری کو فروغ دیں. ہمیں نسل، مذہب اور فرقے کی تقسیم سے اوپر اٹھ کر ایک قوم کے طور پر ایک ہی مقصد کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور وہ مقصد ہے
پاکستان کی خوشحالی اور ترقی۔ خواتین و حضرات، آئیے ہم افہام و تفہیم اور احترام کے پل بنائیں اور ہر قسم کی انتہا پسندی اور نفرت کو مسترد کر دیں۔ ہمارے اتحاد میں ہماری طاقت ہے اور ہماری طاقت میں ہمارا مستقبل ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جب میں بلوچستان 13 اگست کی رات پہنچا تو وہاں کی لا انفورسنگ ایجنسیز لیڈ بائی چیف منسٹر اور جو ہمارے آرم فورسز کی ڈپلائمنٹ ہے، ان سب نے مجھے ایک بریفنگ دی، اور بریفنگ کا لب لباب یہ تھا کہ جو آپ دیکھتے ہیں جو وہاں آف اینڈ آن کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جی ناراض بلوچ ہیں کوئی جو پہاڑوں پہ جاتے ہیں اور باہر بیٹھتے ہیں، یہ کوئی ناراضگی ماں کے ساتھ ناراضگی نہیں ہوتی۔ اپنے ملک کے ساتھ آپ ناراض نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں، آپ کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں، اور وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی حکومت ہو آپ اس کو پیش کریں۔ لیکن میں نے وہاں بہت بڑے اسٹیڈیم میں بہت بڑا شاید ہسٹورک اکٹھ تھا، رات 9 بجے سے 12 بجے تک میں نے یہی میسج دیا کہ ناراضگی کے نام پر ٹیررزم یا وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان پاکستان۔ اور یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہم ٹریپ نہ ہوں، کیونکہ بچے اور نوجوان کئی دفعہ ایموشنل وے میں یا معصومیت میں ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس کا بہت بڑا کلیئر مائنڈڈ ایک شخص ہوں کہ اس کی ہمیں بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ 2013 میں جب ہماری پارٹی کو حکومت ملی، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور مینیفیسٹو ہم نے جو قوم کو دیا کہ اگر ہم الیکٹ ہوں گے تو 3 ایز کا وہ مینیفیسٹو، اس کا میں نے نام دیا تھا ایکسٹریمزم کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو، الیکٹریسٹی کو ہینڈل کرنا ہے، اور تیسرا جو تھا وہ اکانومی کو فکس کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ اس ملک میں بہت پوٹینشل ہے، بہت ریزیلینس ہے، ہم نے بار بار دیکھا۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اور مستقبل ان لوگوں کا ہے جو نئے دور کے تقاضوں میں ڈھل سکتے ہیں، انوویشن کر سکتے ہیں اور قیادت کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو ایسے نوجوان لیڈروں کی ضرورت ہے جو روایتی جمود سے ہٹ کر سوچیں اور جمود کو چیلنج کرنے سے نہ گھبرائیں، اور جو ترقی کی جانب جرأت مندانہ اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جب اپنے آپ کو پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ سب میں اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز رکھی ہیں کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ خواتین و حضرات، ہو سکتا ہے مستقبل میں آپ میں سے کوئی بزنس مین ہو، کوئی سائنسدان ہو، کوئی وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم یا وزیر ہو، یا کوئی فنکار ہو، کوئی کھلاڑی ہو یا سماجی کارکن، مگر جان لیں کہ آپ کے خیالات اور کوششیں صرف یہ 2 چیزیں ہیں جو ایک ویزیبل فرق جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہیں۔ ابھی ارشد ندیم کی بات ہوئی، ابھی جو یورپین یونین کے حوالے سے چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ 3 سال سے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوششیں اور آپ کی یعنی کنسنٹریشن ہے۔ You thought of it, you made an effort, and you got it. So you have to follow the same spirit throughout your life, once as student, then as youth, and then obviously in your practical life. ہماری حکومت سٹارٹ اپس کے لیے ہر قسم کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری ایک ہسٹری ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ چاروں ٹینیور میں ہماری پوری کوشش تھی۔ آپ لیپ ٹاپ دیکھیں، آپ یوتھ پروگرام دیکھیں، آپ یوتھ لونز دیکھیں، یا وہ چیف منسٹر کے طور پہ میاں شہباز شریف ہو، جناب وزیر اعظم ہیں، وہ اپنے صوبے سے کر رہے ہوتے تھے، یا فیڈرل گورنمنٹ میاں نواز شریف صاحب کی زیر قیادت ایسے صوبوں پہ عمل کر رہی ہوتی تھی۔ اور ہماری بڑی ایکٹیو پارٹنرشپ رہی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، اور جو ہماری ایجوکیشنل جو پوری کی پوری رجیم ہے پاکستان میں،
ان کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ قیادت صرف اقتدار کے عہدوں پر فائز رہنے کا نام نہیں، بلکہ قیادت ذمہ داری لینے، فعال ہونے اور اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کا نام ہے، جو آپ سب میں وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اب اس کو استعمال کرنا، اس کو ایکسپلائٹ کرنا، اس کو پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا، وہ آبویسلی آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور جس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی. بس میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ایسی قائدانہ جوہر پیدا کریں گے انشاءاللہ. بہت لوگ آپ میں ہوں گے، دوسروں کے لیے مثال بنیں گے اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے انتھک محنت کریں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے کہ ایک خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا قیام کیا گیا ہے، جس کو SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا نام ہے. اس کے ذریعے ہمارے ویژن کا ایک اہم پہلو ہمارے نوجوانوں کو بااختیار بنانا بھی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ہماری نوجوان یوتھ ہماری آبادی ہے، جو کہ قریباً 65% کے قریب ہے. لوگ گھبراتے ہیں کہ جی یہ 65% یوتھ، دس از اے گریٹ ایسٹ پاکستان از بلیسڈ ود. موسٹ آف دی کنٹریز ان کی جو یعنی یوتھ ہے وہ آدھے سے بھی 30-40% کے قریب ہے. تو یہ ہمارے لیے آپ لوگ ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں. یہ ٹیکنالوجی، تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی میں انشاءاللہ سرمایہ کاری کو راغب کر کے ہمارا مقصد اپنے نوجوانوں کو ایسے آلات سے آراستہ کرنا ہے جن کی انہیں عالمی معیشت میں، یعنی گلوبل منڈی میں، اکنامک دنیا میں مقابلہ کرنے کی ضرورت اس کو ہے اور اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. SIFC مختلف شعبوں میں مواقع سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. یہ کونسل اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ہمارے نوجوان صرف ملازمت کے متلاشی نہیں ہیں، بلکہ نوکری دینے والے انشاءاللہ بنیں گے اور وہ جابز کریٹ کریں گے اس ملک میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. یہ جو ایک آئیڈیا ہم نے پچھلے سال جب گورننس میں تھے 16 مہینے PDM کی گورنمنٹ، تو یہ صرف ایک کانسیپٹ نہیں تھا، یہ ایک عہد ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے، پاکستان کی یوتھ کو اسسٹ کرنے کے لیے، پاکستان میں پوٹینشل کو بروئے کار لانے کے لیے، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے اور اس سے ملک کو فائدہ دلوانے کے لیے. کیونکہ یہ عہد پاکستان کے مستقبل، اس کے لوگوں اور دنیا میں اس کے مقام کے لیے ایک ہمارا عہد ہے اور آپ سب اس میں پارٹنرز ہیں. یہ 21ویں صدی کے چیلنجوں کا ہمارا جو اب اس وقت ملک فیس کر رہا ہے اس کا جواب ہے. اس کے لیے ہمیں اس میں بھرپور محنت کے ساتھ انشاءاللہ ان چیلنجوں کو ہم نے ان کے اوپر اوورکم کرنا ہے اور پائیدار ترقی کی ایک گاڑی اور ہماری لچک اور خواہشات جو ہے اس کے درمیان ہم نے بیلنس کریٹ کر کے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس ملک میں بہت پوٹینشل ہے اور 98-99 میں جب پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایٹمی قوت بنے، جناب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کو کنسیو کیا اس آئیڈیا کو، تمام حکومتیں جو بھی اس کے بعد آئیں وہ اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں. لیکن جب آپ انوویٹ کچھ کرتے ہیں، جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، اس وقت تک آپ شور نہیں ہوتے کہ کیا وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے، کیا جب استعمال کریں گے تو ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. تو میں آج بھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جب 28 مئی 1998 کو یہ آج جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس کو نیشنل ڈیفنس کالج تھا اور جناب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں اور مرحوم سرتاج عزیز صاحب تھے اور وہاں ہمیں پریزنٹیشن دی گئی تھی. انڈیا ڈیٹونیٹ کر چکا تھا 17 جولائی کو اور ہمیں پریزنٹیشن دی گئی تھی کہ جی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں. میں آپ کے کنونشنل جو ایسٹس ہیں، آپ کے وار ایسٹس، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کتنی توپیں ہیں، کتنے گنز ہیں، سب کچھ پوری کمپریہنسو. اس وقت آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت صاحب، اور انڈیا کے پاس کتنا ہے. تو میں
میاں نواز شریف صاحب کی ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک لمحہ خرچ کیے بغیر کہا کہ ہمیں اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا ہے، اور جب کمپیریزن کرتے آپ اس کنونشنل ڈسپیرٹی کا جو کہ آپ میں اور آپ کے نیبر ہمسایہ ملک میں ہے، تو وہ ماں سوائے ایٹمی قوت بننے کے اور کوئی آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی کہ آپ اس کو اوور کم کر سکیں، اس ڈسپیرٹی کو۔ میں آپ کو بچوں، خواتین و حضرات، میں آپ کو دیانتداری اور حب الوطنی کی اہمیت کی یاد بھی دلانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کو ایسے لیڈروں کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے جو ایماندار ہوں، جو دیانتداری سے کام کریں اور ملک کی مفاد کو ہمیشہ اوپر رکھیں۔ نیشنل انٹرسٹ فرسٹ، پاکستان فرسٹ۔ آپ زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں اپنے اعمال کو ایمانداری، احترام اور اس ملک کے لیے گہری محبت کی اقدار کے تناظر میں سر انجام دیں۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تو آپ جب اس نیت کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کریں گے تو اس میں ثواب بھی ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اپنے ورثے پر فخر کریں، اپنے سے پہلے آنے والوں کی قربانیوں کی قدر کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں وہ قومیں بہت دیر قائم نہیں رہتی جو اپنے ماضی کے ہیروؤں اور جنہوں نے قربانیاں دی ہوں اس کو بھول جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال اور عالمی سطح پر باعزت ملک بنانے کے لیے ہم اگر مل کر کوشش کریں گے تو یہ مشکل یا امپاسبل ٹارگٹ نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو میں نے 98-99 کا ایک ایٹمی قوت کے تھوڑی سی تفصیل دی۔ میں آپ سے یہ بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ جب ہم الحمدللہ 5 کے مقابلے میں 6 کامیاب ایٹمی دھماکے کر چکے اور دنیا نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان ایٹمی قوت کے ساتھ ساتھ میزائلی قوت بھی بنے۔ میں شاید آج پبلکلی پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں کہ دسمبر 1998 میں اس وقت کے آرمی چیف نے جو ہمارے ایس پی ڈی اور جو ہمارے کلاسیفائڈ، ہم نیوکلیئر میزائل ان سارے ایریز کو کلاسیفائڈ کرتے ہیں، اس ایریے کے جو انچارج تھے وہ جنرل کدوائی تھے، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سمر مبارکباد میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا، میں فائنانس منسٹر تھا، کہ آپ بتائیں کہ ملک بدترین جو اقتصادی پابندیوں کو فیس کر رہا ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان کو اگر ہم ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی قوت بنائیں گے اور ایٹمی دھماکے کریں گے تو ہمیں پھولوں کی ڈالیاں اور ہمیں مبارکوں کے جو ہے وہ تار نہیں آئیں گے ویسٹرن ورلڈ سے۔ ہمیں یہ معلوم تھا، ظاہر ہے ہمیں تو اس لیے ہم اس کے لیے تیار تھے کہ یہ ہمیں ہمارے اوپر سخت ترین پابندیاں آئیں گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آنن فانن گھنٹوں میں پاکستان کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دی گئیں۔ تو الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا جو 97-99 کو ٹینیور کو یاد کریں، 98 کے بعد پاکستان میں کوئی کسی چیز کی کمی اللہ کے فضل سے نہیں آئی، کسی چیز کے لیے لائنیں نہیں لگیں۔ جن ملکوں میں اقتصادی پابندیاں لگتی ہیں وہاں تو آپ کو کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے، آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کے لیے میلوں لمبی لائنیں لگتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ کمنگ بیک ٹو دی مین سبجیکٹ، تو میرے پاس یہ دونوں صاحبان آئے، فائنانس منسٹری میں آئے اور کہنے لگے کہ جی ہمیں بتائیں کہ جو ایٹمی دھماکے سے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک سالڈ فیول کے اوپر میزائل پروگرام کی شروعات کریں، تو اس کے لیے کتنے وقت میں آپ ہمیں کتنے وقت میں بجٹ دیں گے ہماری، یعنی جو ریکوائرمنٹس پوری کریں۔ تو میں نے کہا کہ میرے پریڈیسیسر ستاج جی صاحب کو کچھ مہینے پہلے فارن منسٹر بنا دیا گیا تھا، وہ پریشر بہت زیادہ تھا، تو مجھے ٹریڈ اینڈ کامرس کے علاوہ فائنانس کی بھی پہلی دفعہ زندگی میں ذمہ داری ملی۔ تو میں نے کہا کہ جناب ستاج جی صاحب نے آپ کو کیا ٹائم دیا تھا؟
میرے چند مہینے پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ میں 5 سال میں آپ کا بجٹ جو ہے, یہ جو میزائلی قوت آج آپ ہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 25 سال پہلے, تو آپ کو 5 سال میں پیسے میں دوں گا. تو ابھی ہمیں آرمی چیف نے بھیجا ہے ان پرسن کہ آپ سے پوچھوں کہ جی پوچھیں ہم کہ آپ کتنی دیر میں ہم اپنا پلان کریں, آپ کتنی دیر میں ہم پیسے دیں گے. تو میں نے کہا 2 سال. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم تو آئے تھے کہ شاید 7 سال ہوں گے یا 10 سال ہوں گے, تو یہ کہہ رہے 2 سال. مجھے کوئی الہام نہیں ہوتا, میرے دماغ میں یہ تھا کہ اگر کل کو انٹرنیشنل حالات بدلے تو کوئی بھی ہمیں اس طرف آگے نہیں جانے دے گا. کوئی ہمیں جو فوراً کوئی سپورٹ چاہیے ٹیکنیکل, وہ ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گی. بہت ایکسائٹیڈ ہوئے. ڈاکٹر سمر مبارکباد ابھی الحمدللہ زندہ ہیں, جن کے دوائی بھی ایڈوائزری رول میں ہے پارشل, وہ بھی محل کراچی میں مقیم ہیں. ان دونوں کو واقعہ یاد ہوگا. تو وہ میں نے کہا صرف ایک بات ہے کہ میں پورا دن آپ کے سائنسدانوں کے ساتھ, آپ کے فائنینشیل ایکسپرٹس کے ساتھ خود لگاؤں گا, اور میں جہاں کو کٹ کارنرز ہوں گے, جو میری چھوٹی موٹی ایز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو میری ایڈوائس ہوگی وہ میں دوں گا. لیکن آپ بالکل پرواہ نہ کریں, اس پروگرام کو 2 سال کے اندر ختم کریں. مجھے اگلے ہی دن, اس وقت یہ نہیں ہوتے تھے, اسمارٹ فونز نہیں ہوتے تھے, اور نہ ہی واٹس ایپ ہوتی تھی. میں آپ کو 26 سال پرانی باتیں سنا رہا ہوں. تو مجھے اگلے دن آرمی چیف کا گرین لائن کے اوپر فون آ گیا, ہاٹ لائن پہ, کہ سر وی آر گریٹفل, جی ایچ کیو از ایکسائٹیڈ. ہم تو سوچتے تھے آپ 7 سے 10 سال کہیں گے, حالات تب چند مہینے پہلے سے نسبت بہت اب مشکل میں حالات ہیں. میں نے کہا جنرل صاحب یہ کام سب سے زیادہ پرائرٹی ہے, پیٹ پہ پتھر بھی باندھنا پڑے تو یہ کام ہم نے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں, جو آپ نے ایک دن کہا ہے کہ ایک دن آپ ہمارے ٹیم کے ساتھ کریں گے. تو میں نے دسمبر کا آخری ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا, اور سائنسدان جو ہیں ڈاکٹر سمر مبارکباد آئے, منسٹرز کالونی میں مجھے لے گئے, اور میں نے پورا دن گزارا. ظاہر ہے اس وقت تو یہ چیزیں پبلک نہیں کی جا سکتی تھی. 20 سال کے بعد تو انٹرنیشنل ریکارڈ بھی وہ ڈی کلاسیفائی ہو جاتا ہے, پبلک ہو جاتا ہے. تو میں نے پورا دن گزارا. مجھے یہ یاد ہے 8 بجے میں گھر سے گیا, مغرب کی نماز میں نے وہاں پڑھی سائنسدانوں کے ساتھ, ان کی فائنینشیل ٹیم کے ساتھ, اور پھر ان کی وزٹرز بک میں نے اپنے ریمارکس لکھے. تو وہ ایک ثبوت موجود ہے اس ادارے میں, اور الحمدللہ پھر ہم نے بھرپور کیا. اور آج آپ صرف میزائلی ایٹمی قوت نہیں ہے, بلکہ میزائلی قوت بھی ہے. دنیا اس سے زیادہ گھبراتی ہے الحمدللہ. تو یہ اب آپ سوچیں کہ 25 سال پہلے اس وقت یہ بات ہونی, مجھے نہیں پتا تھا کہ 25 سال بعد پھر میں اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کے درمیان کھڑا ہوں گا, اور مجھے یہ ایک واقعہ ان سے شیئر کرنے کا موقع ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2013 میں پھر ہمیں جو نیکسٹ ٹائم موقع ملا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور پھر ہم کہاں پہنچے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے سامنے چیلنجز بہت ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ کئی دفعہ آئے. 98 99 مجھے آج بھی یاد ہے, لمحہ بہ لمحہ ہم کیسے راتیں گزارتے تھے, کیسے جاگ کے گزارتے تھے. اور 2013 میں پھر آپ کو یاد کراؤں گا کہ آپ ماشاءاللہ سب سمارٹ فونز پہ ہیں. ذرا دیکھیں 2013 میں پاکستان کیا تھا. پاکستان واز ڈکلیئرڈ بیفور جنرل الیکشن 2013 میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری. Pakistan was projected in 2013 before general election, no matter which party will win the election will have to declare default within 6 to 7 months. یہ تھا اس وقت پاکستان کا حال. اللہ تعالیٰ نے ہماری پارٹی کو حکومت دی 2013 میں. میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے 5 جون کو. 7 جون کو کابینہ نے حلف لیا, مجھے دوبارہ فائنانس منسٹری دی گئی, اور میں تیسری دفعہ. اور میں پھر مجھے پتا ہے کہ 5 دن میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بجٹ پیش نہیں ہوا. 12 جون 2013 کو ہم نے بجٹ پیش کر دی.
4 जुलाई को हमने इंटरनेशनल मुआहदे साइन कर लिए। और आप इस मुल्क की रेजिलियंस देखें, वो मुल्क जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट करेगा, वो मुल्क जिसको कहा गया कि ये मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री है, वो मुल्क जिसको कहा गया कि इसको 10 से 12 साल लगेंगे कि इस क्वागमायर से बाहर निकलने के लिए, वो मुल्क कहाँ पहुँचा 3 साल में? दी 24th ग्लोबल बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 3 साल में, सिर्फ 3 साल के वर्ष से। आपके महंगाई ज़रा गूगल करें ज़रूर बच्चे इस प्रोग्राम के बाद, 2% फूड इन्फ्लेशन 2017 में, 4% CPI, 4% से कम बल्कि 3.7 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो दुनिया में एक्सेप्टेबल है, 6% आपकी ग्रोथ, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आज भी ब्रेक नहीं हुआ वो रिकॉर्ड, मोस्ट स्टेबल करेंसी इन द होल साउथ एशिया, और बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया, 5th बेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। ये चीज़ें अगर किसी मुल्क में हों तो इट इज़ म्यूजिक टू देयर नेशन एंड टू देयर ईयर्स। ये था पाकिस्तान और इट वाज टेकिंग ऑफ। मैं नहीं कह रहा, फिर गूगल करें, ये प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, द वर्ल्ड अथॉरिटी, उसने क्या प्रोजेक्ट किया? द वे पाकिस्तान इज टेकिंग ऑफ एंड हैज़ टेकन ऑफ इन 3 years, it will take few years that Pakistan will join the premier G20 club, which is the club of the biggest 20 economies of the world. हम 24 में तो बन चुके। तो मेरा ये ईमान है कि इस मुल्क में बहुत रेजिलियंस है, सिर्फ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। उस वक़्त आप अगर 17 की गूगल करेंगे तो आपको कहीं मिलेगा, कोई यही कह रहा होगा, कोई कहीं आपको इसके मिलेंगे, S&P के मिलेंगे, कहीं आपको फिश के कहते हैं डोंट लुक टू नेबर मीन इंडिया, लुक टू पाकिस्तान। कोई जेट्रो जापान का कह रहा है सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस टाइप की आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स आपको प्रोजेक्ट कर चुका था, फिर आनन फानन, अनफॉर्चुनेटली फिर आनन फानन वही एक ड्रामा हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, एक ओल्ड प्रोजेक्ट को 2018 में उसको यानी कन्वर्ट करके उसको कामयाब किया गया। देखिए अब दुनिया को पता है आपके जो दुश्मन हैं, एंड प्लीज़ ये मत भूलें कि होते हैं दुश्मन ममालिक के एक दूसरे के होते हैं, कई वजूहत होती हैं। सबसे पहली वजह कि आप एक इस्लामी उम्मा 57 ममालिक की को लीड कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एटमी कुव्वत दी है, अल्लाह ताला ने आपको मिज़ाइली कुव्वत बनाया है। तो अब वो जो कन्वेंशनल तरीका है ना आपको गिराने का, जो कि जब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया, उस वक़्त से पाकिस्तान खटक रहा है कुछ कुव्वतों को, ग्लोबल कुव्वतों को। और अब ना वो आपको कन्वेंशनल वॉर के ज़रिए हरा सकते हैं, ना मैली आंख के ज़रिए आपको देख सकते हैं, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं, और वो है कि आपके अंदर स्टूजेस को उनको पैट्रनाइज करें, उनको प्रमोट करें, उनको लुक आफ्टर करें, और फिर वो पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हों। आपकी इकॉनमी 2022 तक जो 24वीं मैंने आपको गिनवाई है, 47th इकॉनमी गिरकर बन चुकी थी, 47th। और जो पिछले 16 महीने की PDM गवर्नमेंट थी, ये पाकिस्तान को बचाने के लिए थी। मैं आज भी बड़ा क्लियर हूँ कि पूरी कोशिश थी। उन्होंने कहा जी 13-14 पॉलिटिकल पार्टी चूं चूं का मुरब्बा है और ये बेस्ट टाइम है कि इसको इकोनॉमिकली गिरा दिया जाए। क्यों गिराया जाए? कि उनको आपकी मिज़ाइली कुव्वत होना, आपकी एटमी कुव्वत होना उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चाहते हैं कि ये मुल्क गिरे, और ये तो हमने हमारा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरा जोर किया था। आपने शायद उस वक़्त में उन दिनों में मुझे सुना हो, मैं 16 महीने में आखिरी 12 महीने 11 महीने में फाइनेंस मिनिस्टर था, चौथी दफ़ा। तो मैं कहता था IMF और नो IMF पाकिस्तान विल नॉट डिफ़ॉल्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि पाकिस्तान विल नॉट डिफ़ॉल्ट। अभी हमारा नया स्टार्ट है, और ये स्टार्ट क्या है
کہ ہم نے 47ویں معیشت کو واپس G20 کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے یوتھ کو امپاور کرنا ہے. ہم نے ہیلتھ سیکٹر کو انشاءاللہ ایک نئے ہائی لیول پہ لے کے جانا ہے. ہم نے اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے. تو آپ یوتھ کو میری ایک مشورہ اور ایک نصیحت کہہ لیں کہ پلیز بی اویئر آف یور اینیمیز ود ان. وہ لوگ ہیں جو آپ کو تباہ کرنے کے لیے تیار تھے. 47ویں معیشت بنا دی تھی اور چند مہینوں کی بات تھی. اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ سری لنکا کی طرح دست و گریباں ہونا تھا. وہی جو بدماش قوتیں بیٹھی ہیں کہیں اور، انہوں نے آگے پھر آپ سے نیگوشیٹ کرنا تھا سری لنکا کی طرح. اللہ تعالیٰ، میرا ایمان ہے کہ یہ ملک کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. the only country on the globe which was created in the name of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. This can never fail. Inshallah, it has to prosper. It has to develop. It has to lead the Muslim Ummah, inshallah, one time. And you are the people who can make it happen. You are the youth. You are the asset of Pakistan. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار یوتھ کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ نوجوان نسل کسی جھانسے میں نہ آئے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ SIFC کے ویژن کا ایک اہم پہلو پاکستان کے نوجوانوں کو باصلاحیت بنانا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.